قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آج کے پروگرام میں بھی پچھلے پروگرام کی طرح انشاءاللہ آج پھر کچھ آیتیں ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر صراط الجنان سے کچھ سننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ تفسیر، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس استثناء کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 4 قول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ استثناء تبرک کے لیے ہے، حقیقت میں حاصل نہیں ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے پڑھا دیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں بھولے۔ 2، اس استثناء سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بھلانا چاہے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھیں گے اس میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جس آیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہے گا وہ آپ کو بھلا دے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ فرما دے گا۔ یاد رہے کہ جن آیتوں کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوئے ہیں وہ تمام آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے، بلکہ ان میں سے جن آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں آپ کے دل سے اٹھا لیا۔ نمبر 4، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھولنے سے معروف معنی مراد ہوں، یعنی عارضی طور پر بھول جانا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے وہ بھول جائیں گے، پھر وہ چیز ہمیشہ کے لیے بھولی نہ رہے گی بلکہ بعد میں یاد آ جائے گی۔ اس معنی کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت کو بھول جانے کا ذکر ہے، اور ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارضی طور پر کچھ آیات بھولے تھے، اور آپ کا یہ بھولنا امت کے بھولنے کی طرح نہیں ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور آپ کے دل میں جو قرآن بھول جانے کا خوف ہے اسے بھی جانتا ہے، لہٰذا آپ اسے بھول جانے کا خوف نہ کریں۔ یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ قرآن نہ بھولیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری افعال اور ان کے اقوال جانتا ہے، اور ان کے پوشیدہ اقوال اور افعال سے بھی خبردار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا باطن بھی درست رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری باطنی قول اور فعل سے باخبر ہے، جیسا کہ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ ترجمہ، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون۔ ترجمہ، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ترجمہ کنز عرفان، بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملے کو اچھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو کافی ہوگا، اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کرے اور اس کے لیے یہ بھی دعا مانگا کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل۔ اے اللہ عز و جل، میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ اچھا گھر بار، مال اولاد جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو مانگتا ہوں، جو تو لوگوں کو دیتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ ترجمہ کنز عرفان، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ تفسیر، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اس طریقے کی توفیق دیں گے جس سے آپ کے لیے وحی کو یاد کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دیں گے جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر وحی کا نازل ہونا آسان کر دیں گے تاکہ آپ سہولت کے ساتھ وحی یاد کر سکیں، اسے جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر آسان شرعی احکام اور قوانین نازل کریں گے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار نہ ہوگا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ ترجمہ کنز عرفان، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر نصیحت فائدہ دے اور کچھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں تو آپ اس قرآن مجید سے نصیحت فرمائیں۔ یاد رہے کہ یہاں نصیحت کرنے میں جو نصیحت فائدہ دینے کی شرط لگائی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کی جائے۔ جی ہاں، بلکہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں نصیحت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے، اور قرآن پاک میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ارشاد فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا۔ ترجمہ، اور تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں۔ اس ممانعت کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ بدکاری سے بچنا نہ چاہتی ہوں تو تم انہیں بدکاری پر مجبور کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہر صورت انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN شر کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم سب کو یہ سعادت مل جائے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بھی
اسی طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور بس اسی کو کافی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں جانتا ہے۔ بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کی جائے، کیوں کہ ہو سکتا ہے یہ عبادت ظاہر کرنے کی حرص نفس کے اندر جوش مارے اور وہ کچھ اس طرح پھنسانے کی ترکیب کرے کہ اپنی یہ عبادت لوگوں پر ظاہر کر دے، کہ اس طرح نیکیاں چھپائے رکھنے سے جب لوگوں کو تیرے مقام اور مرتبے کا علم ہی نہیں ہوگا تو بیچارے تیری پیروی سے محروم رہ جائیں گے۔ ایسے میں تو لوگوں کا مقتدا یعنی پیشوا اور رہنما کیسے بنے گا، تیرے ذریعے نیکی کی دعوت کیسے عام ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے استقامت اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے عمل کے بدلے میں ملنے والی جنت کی عظیم الشان دائمی نعمت یاد کرنی چاہیے۔ خود کو ڈرانا چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اس کے بندوں سے اجر یعنی بدلے کا طالب ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنا عمل ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ ان کے نزدیک محبوب یعنی پیارا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ گر جائے۔ تو کہیں اس طرح میرا عمل بھی ضائع نہ ہو جائے۔ پھر نفس کو اس طرح سمجھائیے کہ میں کس طرح اس عمل کو لوگوں کی تعریف کے بدلے بیچ دوں، وہ تو خود عاجز اور لاچار ہیں، نہ تو وہ مجھے رزق دے سکتے ہیں اور نہ ہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ پوشیدہ عمل کے فضائل پر بھی غور کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، ظاہری عمل کے مقابلے میں پوشیدہ عمل افضل ہے۔ ایسا شخص کہ جس کی پیروی کی جاتی ہو، وہ لوگوں کو رغبت دلانے کی نیت سے ایسا عمل ظاہر کر سکتا ہے، جبکہ اس اظہار میں ریا کی آمیزش یعنی ریاکاری کا شمول نہ ہو۔ اس طرح اخلاص کے ساتھ عمل کے اظہار سے وہ ثواب عظیم کا حقدار ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، جب علانیہ عمل کی پیروی کی جائے تو وہ ظاہر کیا جانے والا عمل چھپا کر کیے جانے والے عمل سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا پوشیدہ عمل تحدیث نعمت یا دوسروں کی رغبت کے لیے ظاہر کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ کہیں یہ شیطان کی چال تو نہیں، کہیں میں ریاکاری میں تو نہیں جا پڑوں گا۔ اس ضمن میں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی انکساری کی بھی بے مثال ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی زمانے میں بصرے کی ہر گلی سے ذکر الہی اور تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، اور اس طرح لوگوں کو ذکر و اذکار کی رغبت ملتی تھی۔ اتفاقاً اس زمانے میں کسی عالم صاحب نے ریاکاری کی باریکیوں کے بارے میں ایک رسالہ تحریر فرمایا، لکھا، تو تمام لوگوں نے بلند آواز سے ذکر و تلاوت کرنا بند کر دیا۔ اس پر کئی لوگوں نے کہا، کاش ان عالم صاحب نے یہ رسالہ نہ لکھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم نے پہلے تو لوگوں کو اس حالت میں پایا تھا کہ وہ ان نیکیوں میں ریا کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، یعنی جو اعمال کرتے تھے تو اس میں ریاکاری کرتے، دکھاوا کرتے تھے، اور اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ان باتوں میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں۔ یعنی پہلے لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرتے تھے، اور اب نیک کام کرتے بھی نہیں، بلکہ نیکوں کی صورت بنا کر اس کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ نیک کام کرتے ہیں، بس یہ پہلے کے ریاکاروں سے بھی بدتر ہیں۔ نیکیاں چھپ کر کریں، ایسی ہدایت دے خدا، ہم کو پوشیدہ عبادت کی تو لذت دے خدا، آمین۔ FJ کے ناظرین، یقیناً ریاکاری بڑی ہی خطرناک ہے، اور ریاکاری جب عبادت کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ لوگوں کے لیے جب عمل کرتا ہے، یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو رضا کیسے مل سکتی ہے؟ تو اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ اللہ خوش ہوگا۔ اللہ خوش ہوگا تو ہمیں جنت ملے گی، اور اللہ ناراض ہو جائے اور لوگ خوش ہو جائیں تو یقیناً جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیات اور ترجمہ تفسیر جو ہم نے سنا، اللہ پاک اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن